اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دعا کو اللہ رب العزت سے کہ اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دیکھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ یہ کہ قرآن سے اعراض برتنے سے جو سزائیں ملتی ہیں، اس میں ہم پڑھ رہے تھے شیطان کا تسلط۔ تو ساتھیوں، یہ شیطانی تسلط کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور موسیٰ علیہ السلام کو گمراہ سمجھتا تھا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، میرا خیال ہے تم پر جادو کیا گیا ہے، یعنی تم راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہو۔ اور انہوں نے کیا کہا، اے میری قوم، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مناسب سمجھتا ہوں، اور میں تم کو صرف نیکی کی بات ہی بتاتا ہوں۔ یعنی شیطان نے فرعون کو نبوت کا راستہ گمراہی کا راستہ بنا کر دکھایا اور کفر کا راستہ نیکی کا راستہ بنا کر دکھایا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہودی سردار جو ہے کعب بن اشرف مکہ گیا، تو قریش مکہ نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارے نزدیک ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا دین بہتر ہے؟ ہم ہدایت یافتہ ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہدایت یافتہ ہیں؟ تو کعب بن اشرف نے جواب دیا، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ اور اعلیٰ دین پر ہو۔ یہ انداز فکر نتیجہ ہے اس شیطانی تسلط کا، جس میں شیطان حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر دکھاتا ہے۔ آج بھی قرآن مجید سے اعراض برتنے والوں کو شیطان نے اسی فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، لہٰذا وہ حجاب کو جہالت اور بے حجابی کو ترقی پسند سمجھتے ہیں، اور اسی طرح مخلوط موافل کو روشن خیالی اور غیر محرم مردوں اور عورتوں کی علادگی کو تنگ نظری کی علامت سمجھتے ہیں، جہاد کو دہشت گردی اور دہشت گردی کو جہاد سمجھتے ہیں، اور ذلت اور رسوائی کو رواداری سمجھتے ہیں، عزت اور وقار کے راستے کو حماقت اور بیوقوفی کا راستہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ دراصل یہ لوگ بھی اعراض قرآن کے جرم میں اسی سزا میں مبتلا ہیں، جس میں شیطان ہر برائی کو نیکی اور نیکی کو برائی بنا کر دکھاتا ہے، حتیٰ کہ تباہی اور ہلاکت کے کنارے پر پہنچ کر بھی شیطان اپنے شاگردوں کو یہی باور کرواتا ہے کہ برخوردار، فکر نہ کرو، تم جنت کی وادی میں پہنچ رہے ہو، یعنی آخری سانس تک انسان کو جاگنے ہی نہیں دیتا غفلت سے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، سورۃ البقرہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ، آیت نمبر 79، نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، یکتو نہیں کرنا، تاپش تو یہ مجہول طریقہ ہوتا ہے، یکتبون الکتاب بِأَیْدِیہم، بازے بے نہیں، بازے بی، بِأَیْدِیہم، ثم آواز ناک میں لے کے جائیں گے، تھا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ثم میم مشدد، یقولون ھذا من عند اللہ، ھذا من عند اللہ، اللہ کا نام باریک پڑھیں گے، اللہ کے نام سے پہلے دال کے نیچے زیر آ رہی ہے، لیشتروا، لے نہیں لی، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، فویل لہم
ہا پیش میم ہم، میم ساکن کو چھوڑ دیں گے، میم مشدد کو پڑھیں گے، آواز ناک میں ٹھہرائیں گے. فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا. اگین گنہ میں مشدد، آواز ناک میں لے کے جائیں گے. مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو ساتھیوں قرآنی قاعدے میں ہم حروف لین پڑھ رہے ہیں، تو اس آیت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حروف لین کہاں کہاں آ رہے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ فَوَّي واو زبر یا وئی، واو زبر یا وئی، واو زبر واو واو، یہ حروف لین ہوتے ہیں. یہاں ساکن سے پہلے زبر واو کے اوپر لین. اسی طرح بِأَيْدِيهِمْ ای، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، یہاں پہ بھی لین ہو رہی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں فَوَيْلٌ لَهُم، یا ساکن سے پہلے فا کے اوپر زبر، یہ حروف لین. ایدیہم، یہاں ای حمزہ زبر یا ای، حمزہ زبر واو او، یہ کیا ہے حروف لین، یا ساکن سے پہلے زبر. پھر وویل لہم، یا ساکن سے پہلے واو کے پاس زبر، یہاں پہ لین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو ساتھیو یہ ہے آج کا لیسن آپ کا، اس کو بار بار سنیے، دہرائیے. اب باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں ہم حروف لین پڑھ رہے ہیں. آج ہم آگے سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف زبر واو قو، کاف زبر یا کئی، قو کئی. حروف لین دو ہوتے ہیں، واو ساکن یا ساکن. اس سے پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ زبر. لام زبر واو لو، لام زبر یا لئی، لو لئی. میم زبر واو مو، میم زبر یا مئی، مو مئی. واو کا مخرج ذہن میں رکھ کے مو مئی. نون زبر واو نو، نون زبر یا نئی، نو نئی. واو زبر واو واو، واو زبر یا وئی، واو وئی. ہاں زبر واو ہو، ہاں زبر یا ہئی، ہو ہئی. حمزہ زبر واو او، حمزہ زبر یا ای، او ای. یا زبر واو یو، یا زبر یا یئی، یو یئی. تو ساتھیو آج ہماری حروف لین کی جو تختی ہے وہ کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ. اس کو بھی آپ بار بار سنیں اور اس کی مشق کیجیے. اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے. ایک الف سے تھوڑا سا کم، ایک حرکت سے تھوڑا سا زیادہ. حروف لین کون سے حروف ہوتے ہیں؟ نرمی والے حروف، نرمی سے ادا کیے جانے والے حروف. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.